وکل نفس ذائقۃ الموت وقال کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ خالق کائنات نے ہر نبی کو بڑی عزت دی ہے، احترام دیا ہے، ہر نبی کو معصوم بنایا ہے، پاک بنایا ہے، بے داغ بنایا ہے۔ لیکن دو نبی ایسے ہیں جن کا خاص طور پر اللہ نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ ان میں سے ایک پہلے حضرت آدم تھے کہ جب ان کی پیدائش کا سلسلہ ہونے لگا تو کافی عرصہ پہلے، بعض اوقات تو ہزاروں سال ذکر کیے گئے ہیں کہ اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں نے بھی بات چیت کی، لیکن بہت زیادہ وقت گزرا کہ وہ جسم بنتا رہا، پھر خالی جسم پڑا رہا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ تو پہلے ہی سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ میں ایک اہتمام کرنے والا ہوں۔ اسی طرح خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں سب کو بتایا گیا کہ خاتم الانبیاء نے آنا ہے، اس کا یہ نام ہوگا، اس کی یہ عظمت ہوگی۔ قرآن مجید سورہ آل عمران 3 پارے میں موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے، اب نبیین جمع ہے، اس پر الف لام لگا دیا گیا ہے۔ الف لام کا مطلب ہوتا ہے تمام انبیاء سے ہم نے میثاق لیا، معاہدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں نے آپ کو کتاب بھی دی ہے، حکمت کی باتیں بھی دی ہیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آنے والے ہیں، مصدق لما معکم، وہ آپ کی کتابوں کی بھی تصدیق کریں گے، آپ کے وجود کی بھی۔ اب اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتاتا آدم آئے ہیں، نوح آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے 24 بڑے بڑے انبیاء کا نام لے کر قرآن مجید میں بتایا ہے کہ یہ آئے ہیں۔ تو گویا یہ کہا گیا ہے وہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں پھر کہا گیا لَتُؤْمِنُنَّ، صرف یہ نہیں کہا گیا ایمان، بلکہ ثقیلہ ہے، نون ثقیلہ کا قاعدہ ہے۔ البتہ ہر صورت میں ضرور بے ضرور آپ کو اس پر ایمان بھی لانا ہوگا، اور البتہ ہر صورت میں ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ مدد کیا ہے؟ پرانے زمانے میں تذکرہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نبی آنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے پوچھا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اپنے عہد کو یہ لے لیا، اپنے مواخذہ کر لیا۔ اور آخر میں یہ کہا گیا ہے فمن تولی بعد ذالک، جو اس سے پشت پھیرے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں کہا گیا ہے، انبیاء نے تو پشت نہیں پھیرنی، تو وہ لوگ سب کے سب فاسق ہو جائیں گے، بدکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے میثاق لیا کہ حضور آنے والے ہیں، آپ کو ان کی امداد بھی کرنی ہوگی، ان کے بارے میں اقرار بھی کرنا ہوگا۔ پھر دھمکی ہمیں دی گئی کہ آپ میں سے جو آدمی گڑبڑ کرے گا، پشت پھیرے گا ان سے، وہ سارے کے سارے بدکاروں کی صف میں ہوں گے، مومنین کی صف میں نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اور انتظام بھی کیے، مثلا ٹھیک رسول اللہ کی ولادت سے 100 سال پہلے فوت ہونے والے قصی، یہ قصی حضرت کے جد امجد تھے، جب یہ ہاشم کے والد تھے۔ یہ قصی جس وقت تشریف لے آئے ہیں تو اس وقت یہ تھا کہ زمزم کے پانی کے آنے کے بعد لوگوں نے یہاں رہائش رکھنی اختیار کر لی۔ بنی جرہم ایک قبیلہ تھا، اس کے کافی لوگ آ گئے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کے بیٹے کے حضرت اسماعیل کے تابع رہے، لیکن جتنا وقت گزرتا گیا انہوں نے قبضہ کر لیا، خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا، سرداری خود لے لی، ہر چیز لے لی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ تو قصی پہلا شخص ہے جس نے یہ دونوں کام کیے کہ باقاعدہ لڑائی کی ان کے ساتھ، دلائل بھی دیے،
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کعبہ کی تولیت بھی لے لی اور مکہ کی سرداری بھی، تاکہ اس کی اولاد میں جب حضور آئیں تو وہ تمام قبیلوں کے سردار جو لوگ ہیں وہ سب سے بڑے سردار کی اولاد میں سے ہوں، تاکہ لوگ ان کی عزت کریں، اس لحاظ سے بھی کہ صداقت و امانت کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے باپ کی اولاد ہیں۔ پھر اس کے بعد ہاشم آئے۔ ہاشم صاحب نے 2 کام بہت بڑے کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ قحط تھا، قحط میں ڈھیر سارے اونٹ لیے، ان کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جیسے آپ لوگ حلیم بناتے ہیں نا، تو اس میں گوشت بھی ختم ہو جاتا ہے، کئی اناج ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح کا کھانا بناتے ہیں، اس طرح کا کھانا بنا کے اس نے لوگوں کو کھلایا۔ یہ پہلا شخص یہ کام کرنے والا ہاشم تھا۔ پھر ہاشم نے دوسرا کام یہ کیا کہ جب خانہ کعبہ میں لوگ حج کے لیے آتے تھے 3 دن تک ہاشم کی طرف سے ان کو کھانا دیا جاتا تھا، 3 دن مفت کھانا، یعنی یہ نہیں پیسے ویسے نہیں لگتے تھے، یہ ہوٹل نہیں تھا کوئی، مفت کھانا دیا جاتا تھا 3 دن حاجیوں کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، ان کو کھانا جو ہے وہ لامحالہ ملنا چاہیے۔ تیسرا کام ہاشم نے یہ کیا کہ مختلف ممالک سے بات چیت کر کے ان کو بتایا کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم ہاشمی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ آپ جو ہے ہمیں اجازت دیں کہ آپ کے ملکوں میں آ کر ہم تجارت کیا کریں۔ لذا 2 قافلے چلاتے تھے، ایک گرمیوں میں ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں قافلہ جو ہے وہ جاتا تھا شام کی طرف، یمن کی طرف، شام کی طرف، اور سردیوں میں قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا، کیونکہ یمن کا موسم اچھا ہوتا تھا، وہاں سردی زیادہ ہوتی تھی۔ تو قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کا اور گرمیوں کا قافلہ حضرت ہاشم شروع کرنے والے تھے۔ تو کسی نے تولیت بھی لے لی تھی اور پھر کعبہ کی سرداری بھی لے لی تھی مکہ کی، اور انہوں نے آ کے یہ 3 کام مزید اضافے کیے۔ ہاشم ہی کی بیٹا تھا اسد، جس کی بیٹی بعد میں فاطمہ بنت اسد ہے جو مولا کائنات کی والدہ بنتی ہیں۔ تو ہاشم بہت بڑی شخصیت تھے۔ اور اس کے بعد پھر عبد المطلب آئے۔ عبد المطلب صاحب کا تو کیا کہنا، آپ جانتے ہیں کہ انہی کے زمانہ میں ابرہہ بن اشرم یمن سے لے کر آیا تھا ہاتھی، تو وہ ہاتھی جو ہے وہ سلام کرتے رہے حضرت عبد المطلب کو۔ جس وقت حضرت عبد المطلب آئے اور جب ابرہہ سے ملے ہیں، اس کا خیال یہ تھا، بڑا وہ پریشان ہو رہا تھا ان ہاتھیوں کے سلاموں کی وجہ سے کہ جن کو میں لے آیا تھا ڈرانے کے لیے وہ ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اور پھر جب دیکھا کہ وہ آئے ہیں، بڑی عزت کی، ان کو احترام کے ساتھ ملایا، تو فرمایا، تو کہنے لگے حکم۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے لوگ میری اونٹنیاں پکڑ کر لے آئے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ وہ میں نے اونٹنی رکھی ہوئی ہے حج کے لیے، وہ میری واپس کر دیں تاکہ حج میں میں اس کو ذبح کر سکوں۔ وہ کہنے لگا عجیب، میں تو حیران ہوا، میں تو خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ خانہ کعبہ کی بات نہیں کرتے، کہتے میری اونٹنیاں تھیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں اونٹنیوں کا مالک ہوں، یہ میں نے حج کے موقع پر کھلانی ہے، خانہ کعبہ جو ہے وہ کوئی غریب نہیں ہے، اس کا مالک موجود ہے۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اسلام نہیں تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پھر یہ گئے، خانہ کعبہ کا دامن پکڑا، غلاف پکڑا، اور اس کے بعد کہنے لگے یا اللہ اس گھر کا مالک تو ہے، اس کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے۔ سب سے کہا مکہ چھوڑ دو، پہاڑوں میں چلے جاؤ، انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کا لوگوں نے پوچھا، کہا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ کرے گا، اور 5-6 شعر ہیں ان کے جس میں اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے اللہ تو رحیم بھی ہے، تو بڑی طاقت والا ہے، تو اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور پھر حضرت عبد المطلب وہ شخصیت تھے جنہوں نے عربوں میں مکہ مدینہ میں 5 چیزیں ایسی جاری کیں جن 5 چیزوں کو قرآن مجید نے باقاعدہ اپنے احکام میں لیا ہے۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ان کے باپ کی لونڈی ہے، پھر بیٹا شروع ہو جاتا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ کام آج نہیں، پھر اس کے بعد نہیں کرنا۔ قرآن مجید نے یہ کیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کبھی نکاح نہ کرو اس عورت کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح یا شادی تمہارے والد کی تھی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ خزانہ ملا انہیں کہیں سے،
خزانے کا ایک خمس نکال کے 5واں حصہ نکال کے غرباء و فقراء میں تقسیم کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کہ جب بھی تمہیں کوئی فائدہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا 5واں حصہ جو ہے اللہ کا رسول، اہل بیت، یتیم، مسکین، مسافروں کو دے۔ تیسرا کام یہ کیا کہ شام کے سفر میں تھے، اس وقت حالت یہ ہوگی پانی نہیں تھا، اس وقت تو جنگل نہیں ہوتے تھے، صحرا ہوتا تھا، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، مرنے کے قریب ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اپنی اونٹنی کو گویا مخاطب ہوئے کہ اٹھو چلے۔ جب اونٹنی اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی کے آثار ہیں، تھوڑا سا کھودا تو پانی نکلا، لوگوں کو پانی دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب زمزم انہوں نے تلاش کیا اور مل گیا تو لوگوں نے کہا آپ نے وہاں جب پانی ملایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے زمزم بھی آپ کے پاس رہے۔ تو زمزم بھی پھر انہی کی تولیت میں رہا اور یہ سارا کام انہوں نے کیا۔ چوتھا کام انہوں نے یہ کیا کہ عرب طواف کیا کرتے تھے لیکن مرضی، 15 چکر لگا دیے، 20 لگا دیے، 4 لگا دیے، 5، انہوں نے ان کو 7 بنایا، شریعت نے بھی 7 بنایا ہے۔ 5واں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مارا جاتا تھا، اگر کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تھا تو ان کے کئی آدمی قتل کیے جاتے تھے، اگر کوئی بیچارہ کو مارا جاتا تو پھر تھوڑے سے پیسے ان کو دے دیتے تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے دیت ایک انسان کی 100 اونٹ قرار دی، جیسے وہ حضرت عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں، سنتے ہیں آپ کے، انہوں نے باقاعدہ قرآن اندازی کی تو 100 اونٹ دیت۔ یہ 5 چیزیں کہ اپنے والد کی منقوعہ سے نکاح نہیں کرنا، جو چیز خزانہ ملے 5واں حصہ دینا ہے، پانی پلانا، طواف کو 7 چکر قرار دینا، اور خون بہا جو ہے وہ تقریباً 100 اونٹ جو ہے وہ قرار دیے گئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ہے، یہ کام کس نے کیے؟ عبد المطلب نے، اور یہ سارے کام رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہو گئے تاکہ لوگوں کو احساس رہے کہ اب کوئی آنے والا ہے، یہ تمام انتظامات ان کے لیے ہو رہے ہیں۔ اور پھر جس وقت یہ دنیا سے جانے لگے تو اپنے تمام اولاد کو بنی ہاشم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہنے لگے دیکھو یہ 8 سالہ بچہ ہے، میں اس کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس وقت حضرت کی عمر 8 سال تھی، 8 سالہ بچہ ہے، اس کو چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا، حفاظت کرنے سے تمہیں عزت ملے گی، تمہیں احترام ملے گا، اور اس کا اتنا بڑا نام ہے کہ جس وقت آپ دیکھو گے ان کی عظمت کو، اس وقت کہو گے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ اپنی جگہ پر گویا کہ کیا تھا، صحیح تھا۔ ہر صورت میں آپ نے ان کی اعانت کرنی ہے۔ تو پہلے نمبر پر کسی آئے، کسی کے بعد ہاشم آئے، ہاشم کے بعد عبد المطلب آئے، عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب آئے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ رسول اللہ کی تربیت ان کے ذمے کیسے لگی۔ بعض روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عبد المطلب ہی نے ان کو کہا تھا، بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ نہیں، باقاعدہ قرآن اندازی ہوئی، بھائیوں میں ان کا نام نکلا۔ بعض روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں انہی کے پاس رہوں گا، کسی اور کے پاس نہیں۔ بہرحال تو آپ دیکھیں گے کہ 8 سال کی عمر تھی حضور کی، اور حضرت ابو طالب کی تربیت میں یہ گئے، اور جس وقت 49 گویا حضرت کی عمر ہوئی، 49 یا 48 میں ان کی وفات ہوئی، تو گویا 40 سال یا 41 سال انہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔ قرآن مجید نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ذکر کیا ہے، والذین آووا ونصروا، اس کا بھی 2 دفعہ ذکر کیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک ہوتا ہے جنگ لڑنا، ایک ہوتا ہے اپنے نفس کا مقابلہ، ایک ہوتا ہے دشمنوں کا مقابلہ۔ آپ دیکھیں کہ اس پوری زندگی میں رسول اللہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، لیکن ہر جگہ حفاظت کرنے والے ان کے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ مثلا ایک دفعہ آئے، وہ کہنے لگے یہ ہمارے خداؤں کے خلاف کہتے ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے حضرت کی خدمت میں آئے اور کہنے لگا یہ لوگ آئے تھے میرے پاس، تو ایسی صورت میں وہ یہ کہہ رہے تھے، تو حضرت نے پہلی دفعہ یہ کلمہ کہا، اگر ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پر سورج، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو فوراً کہنے لگے بیٹے انقص ہو،
آپ اس کو ہمیشہ کرتے رہیں، کوئی پرواہ نہ کریں، جب تک میں خاک میں دفن نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت سب جمع ہو کر آئے اور انہوں نے مقاطعہ کر دیا، شیب ابو طالب میں 3.5 سال رہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھی، تو اس وقت بستر تبدیل کر دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت علی نے پوچھا، بابا آپ ان کے بستر پر مجھے کیوں سلاتے ہیں؟ کہا ان کی جان بڑی قیمتی ہے، ان کی جان بڑی قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں میرے سب بیٹے ختم ہو جائیں لیکن ان کی جان ہر صورت میں بچنی چاہیے۔ یعنی اپنے بیٹوں کی جان سے وہ زیادہ پسند کر رہے ہیں حضور کی ذات کو، تو یہ پسند کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہا، بیٹا آپ تو صابر ہیں، آپ صبر کریں، ان کی شخصیت بہت بڑی ہے اور انہوں نے بہت بڑا کام کرنا ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہاری بھی عزت ہوگی اور بنی ہاشم کی بھی عزت ہوگی۔ اس وقت بھی 6-7 اشعار میں نے کسی زمانے میں کہا بھی تھا کہ اگر آپ لوگوں میں عادت پڑ جائے، جیسے شاعر شعر کہتے ہیں، اگر دیوان ابو طالب کو بھی لے لیں اسی سے اشعار کہیں تو پتہ چلے گا کہ دیوان ابو طالب میں کس طرح کے اشعار انہوں نے کہی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے آج کل ہمارے برادران بہت خوش ہوتے ہیں نعتوں پر۔ آپ تو قصیدے پڑھتے ہیں نا، وہ لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، آپ دوڑے پڑھتے ہیں تو وہ لوگ نعتیں پڑھتے ہیں۔ اگر نعت کا کہا جائے تو سب سے پہلی نعت پڑھنے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ 1400 سال پہلے جنہوں نے نعت پڑھی اور ان کے اشعار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے، انہوں نے نعت پڑھی۔ آج جتنے لوگ نعت پڑھ رہے ہیں، جو اچھی نعتیں پڑھیں گے جس میں رسول اللہ کی عظمت توحید کا تذکرہ کریں گے، اس کا ثواب جیسے ان کو ملے گا اسی طرح ابو طالب کو بھی ملے گا۔ تو ابو طالب نے یہ نعت کا ایجاد کرنے والے ابو طالب ہیں، پہلی نعت پڑھنے والے ابو طالب ہیں۔ اگرچہ حضرت عبد المطلب کے اشعار بھی ہیں لیکن ان کے اشعار باقاعدہ دیوان چھپا ہوا ہے اور کئی لوگوں نے اس دیوان کی باقاعدہ شرح کی ہے۔ ایک دیوان اردو میں بھی ہے جس کا ترجمہ علامہ رضی جعفر صاحب نے کیا ہے، بہت اچھا بہترین ترجمہ ہے اس کا، تو ان کو بھی پڑھیں آپ تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ چلے، بچیوں کو پتہ چلے، گھروں میں پتہ چلے کہ حضرت ابو طالب نے کس طرح کی نعتیں جو ہے وہ پڑھی ہیں اپنی جگہ۔ تو گویا کہ 40 سال برابر انہوں نے تربیت کی، 40 سال برابر انہوں نے ان کی حمایت کی۔ ایک دفعہ کسی جگہ سفر کے لیے جا رہے تھے، اس وقت حضور کی عمر 12 سال تھی، جا رہے تھے شام کے سفر میں، تو شام کے سفر میں اس وقت گئے تو وہاں دیکھا کہ پانی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں سب لوگ بڑے پریشان تھے، قافلہ میں 20-25 آدمی تھے، سب کی جانیں لگی ہوئی تھی ایسی کہ پتہ نہیں پانی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کیا کام کیا کہ سامنے کھڑا کر دیا حضرت حضور کو، حالانکہ 12 سال کی عمر تھی، اور اس وقت ایک شعر پڑھا، وہ ابیض یستسقی الغمام میں علیہ، کہ ایسا روشنی چہرہ کہ جس کی وجہ سے یہ بادل جو ہیں وہ سیراب کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھوڑی دیر کے بعد بادل بھی اکٹھے ہو گئے اور بارش بھی ہو گئی۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ بارش ہمیں ان کی وجہ سے ملی ہے، اور اسی میں بحیرہ راہب سے ملے۔ اس نے دعوت دی تو دعوت میں سب کے سب چلے گئے، ان کو نہیں لے گئے، ان کو بٹھا گئے تھے۔ جب گئے تو اس نے دیکھا کہ جو کچھ میں چاہتا تھا وہ تو نہیں ہوا۔ تو اس نے اصل میں دیکھا تھا کہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ چل رہا ہے ایک تھوڑے سے حصے پر بادل سایہ کر رہا ہے۔ تو اب دیکھا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں سارے لیکن بادل تو نہیں آیا۔ تو پھر وہ پریشان ہوا، کہنے لگا کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا آگیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ایک بچہ وہاں رہ گیا ہے، اس کو ہم نے سامان کے ساتھ بٹھایا ہے۔ اس نے 2-4 آدمی بیٹھ گئے، بھیج دیے کہ وہ سامان کی حفاظت کریں گے۔ پھر دیکھا کہ اس وقت وہ آ رہے تھے تو وہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر آ رہا تھا۔ تو اس وقت اس نے ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ یہ واقعاً نبی ہے اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کا۔ تو گویا کہ 40 سال تک تربیت کی، 40 سال تک جہاد فی سبیل اللہ کیا، 40 سال تک نصرت کی، 40 سال تک پناہ دی۔ پناہ کے لیے 2 آیتیں موجود ہیں، ایک آیت ہے والذین آووا ونصروا، دوسری آیت بھی یہی ہے، اور یہ سورہ انفال کے آخر میں ہے، 10واں پارے کی آخری 2 آیتیں ہیں جن میں آووا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، جن لوگوں نے نصرت کی، جن لوگوں نے پناہ دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو حقیقتاً مومن کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے 11ویں سورت جو نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں، الم یجدک یتیما فآویٰ،
تو پہلا پناہ دینے والے عبد المطلب تھے جنہوں نے صرف 2 سال پناہ دی. اصل پناہ دینے والے حضرت ابو طالب ہیں. تو جب یہ پناہ دینے والے جنہوں نے 40 سال برابر پناہ دی. عجیب بات ہے ہمارے برادران مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور حضور کو دیکھ لیتا ہے وہ بن جاتا ہے صحابی. ہمارے سر کا تاج جس نے 40 سال برابر رسول اللہ کی مدد کی, رسول اللہ کی حفاظت کی, رسول اللہ کو پناہ دی, ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اصل میں آپ راضی ہوں یا ناراض ہوں, حضرت ابو طالب میں ایک کمی پائی جاتی ہے, ایک قصور پایا جاتا ہے, جس قصور کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ان کو نہیں مانتے. وہ قصور کیا ہے کہ علی کے باپ ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے, حالانکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے, علی کا باپ ہونا بہت بڑا اعزاز. چونکہ سیاست میں مد مقابل اپوزیشن میں علی تھے. وہ بیچارے غسل دیتے رہے, کفن کا انتظام کرتے رہے, دفن کا انتظام کرتے رہے. مسلمانوں نے اپنی حکومت بنا لی. اب وہ چاہتے ہیں ان کو پیچھے کرے. تو علی تو بے عیب ہے, علی سب سے بڑے شجاع بھی ہیں, علی سب سے بڑے بہادر بھی ہیں, ان میں تو عیب نہیں نکال سکتے تھے. لذا کہا کہ ابو طالب کافر, اور پھر رگڑے گئے اس میں عبد المطلب اور بیچارے عبداللہ بھی, کہ عبداللہ بھی کافر ہیں, عبد المطلب بھی کافر ہیں. اور بندگان خدا یہ وہ لوگ ہیں رسول اللہ کی طرح دین ابراہیمی پر تھے. جیسے رسول اللہ کو قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ, یہ بزرگوان بھی دین ابراہیم کی اتباع کیا کرتے تھے. جب دین ابراہیمی کی, عیسیٰ کی نہیں, موسیٰ کی نہیں, دین ابراہیم کی. اور دین ابراہیمی کو حنیف کہا گیا ہے کہ ہر غلط چیز سے منہ موڑ کر سیدھے راستے پر چلنے والا, اور رسول اللہ کو بھی یہی کہا گیا ہے, یہ اسی دین پر تھے. لیکن صرف اس لیے کہ وہ علی کے باپ ہیں. آج اگر پاکستان کو دیکھیں, ماشاءاللہ ہمارا سب سے بڑا نشان حیدر ہے. اس وقت کہ پوری کائنات میں علی کی شجاعت جیسا کوئی شجاع نہیں. لیکن یہ خیال رکھیں, علی سے بڑے شجاع رسول اللہ تھے, علی سے بڑے شجاع رسول اللہ تھے. اور علی کہتے ہیں جس وقت ہم جنگ میں تنگ پڑتے تھے تو رسول اللہ کی پناہ لیتے تھے. لیکن رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے شجاع یہ ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ عاصم منیر صاحب کو اس وقت جو ہے وہ تینوں سروسوں کا سربراہ بھی بنا دیا گیا ہے, فیلڈ مارشل بھی بنا دیا گیا ہے. آپ کے ذہن میں آئے یا نہ آئے, میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 4 دن کے اندر ہندوستان کو ایسا کیا کہ آج ہندوستان ذلیل ہے, اور ان 4 دن کی وجہ سے پاکستان عزت والا ہے. اور اس میں کیا کیا, جب جنگ شروع کی تو 2 رکعت نماز پڑھی, جب جنگ شروع کی تو 3 آیتیں پڑھی. وہ پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. ظاہر ہے کہ جب اس نے یہ کام کیا تو اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے. لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب, عاصم منیر صاحب, آپ کو بہت بڑا عہدہ 5 سال کے لیے دیا گیا ہے. تکبر نہیں آنا چاہیے, بڑائی نہیں آنا چاہیے, میں نہیں آنا چاہیے, اس میں تواضع ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے. آپ قرآن مجید کے حافظ ہیں, میں ضرور یہ کہوں گا قرآن مجید کی آپ تلاوت بھی کرتے ہیں, ترجمہ بھی جانتے ہیں. 2 آیتوں کی طرف خاص طور پر توجہ کریں. ایک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دوسری آیت قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور وہ کتابیں دیکھیں جو 6 صدی ہجری تک لکھی گئی ہے, چونکہ اس وقت لوگ ایماندار تھے, صحیح بات لکھتے تھے. ابن تیمیہ کے بعد تبدیلی پیدا ہو گئی ہے. آپ ان کو دیکھیں, یہ کون تھے جو چادر تطہیر میں تھے؟ ٹھیک ہے کسی اور کو شامل کرنا ہے کریں, لیکن تھے کون؟ در منصور نے کیا ذکر کیا ہے, فخر الدین رازی نے کیا ذکر کیا ہے. مباہلہ میں کون تھے؟ وہ مودودی صاحب جنہوں نے پورے قرآن میں اہل بیت کا نام نہیں آنے دیا. مباہلہ میں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف 5 تھے, ان کے علاوہ کوئی نہیں تھے. متفق علیہ ہیں. اور حضرت ابو طالب کے لیے 29 کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں اکثریت اہل سنت کی ہے. حضرت ابو طالب کے لیے جب طاہر القادری, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ ایران گئے تو وہاں گئے تو کہنے لگے میرے پاس 21 کتابیں موجود ہیں لیکن اور کتابیں نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس ہوں تو آیت اللہ تسخیری سے ہم نے کہا
انہوں نے 3 کتابیں ان کو اور دی. انہوں نے بھی جناب ابو طالب کے اسلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں, سائم چشتی نے لکھی ہے اور کافی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو صرف مولا کائنات کے باپ ہونے کی وجہ سے سزا دے رہے ہیں ابو طالب کو, وگرنہ ابو طالب مسلمان تھے, مسلمان نہیں بلکہ ملت ابراہیم پر چلنے والے تھے اور رسول اللہ کو پناہ دینے والے تھے, جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا, کہ آپ یتیم نہیں تھے, ہم نے آپ کو پناہ دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو پناہ دی, نصرت دی, وہی مومنون حق ہیں. تو قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے. اب میرے پاس ٹائم نہیں میں یہ ذکر کروں کہ 2-3 روایتیں ہیں. تو گویا یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو دین ابراہیم پر عمل کیا کرتے تھے. اگر کچھ تھوڑی سی معاونت کرتا ہے تو اس کو تو کہتے ہیں بہت بڑا ہے سر پہ. جس نے 40 سال تک تربیت کی, 40 سال تک تربیت کی, اور جس وقت یہ فوت ہوئے ہیں تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے ان کا جنازہ وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر میرے بعد آؤ. جب وہ یعنی جنازہ تو تھا ہی نہیں, اس وقت جنازے کا حکم ہی نہیں تھا, جنازے کا حکم بعد میں ہوا ہے, اس وقت جنازے کا حکم نہیں تھا. جب دفن کر کے آئے تو اس وقت یہ فرمایا کہ علی آپ کا باپ میرا مربی تھا, میرا حامی تھا, میرا کفیل تھا, اس نے اپنی پوری زندگی میرے لیے صرف کی, سب کا مقابلہ کیا, لیکن میری حمایت کی, میرا ہمیشہ خیال کیا. جزاہ اللہ خیر الجزا منی, میری طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اسے جزائے خیر دو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ. اور جب فاطمہ بنت اسد فوت ہوئی تو ان کی قبر میں خود حضرت رسول اللہ گئے, خود پہلے سوئے ہیں اور اپنی چادر مبارک ان کو دی ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ مسلمان نہیں تھے. لوگوں عقل کرو عقل کرو عقل کرو, حکمرانی چند دن کی ہے, یہ چلی جائے گی, تمام چیزوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا. تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو دین ابراہیم پر عمل کرتے ہیں. جہاں تک شیعت کا تعلق ہے, پوری شیعت اس پر متفق ہے کہ حضرت ابو طالب دین ابراہیم پر عمل کرتے تھے. ہمارے ائمہ معصومین میں سے 11 معصومین نے باقاعدہ حضرت ابو طالب کی تعریف کی ہے. پوری شیعت تعریف کر رہی ہے, 29 کتابیں لکھی گئی ہیں. اہل سنت کی اکثریت بھی ان کی تعریف کرتی ہے. اہل سنت کا صرف ایک گروہ ایسا ہے جو ان کو نہیں مانتا, ان کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو گویا کہ یہ وہ حقیقت ہے. اور پھر اصل میں اگر دیکھا جائے دین کو چلانے والے کون؟ ابو طالب, چونکہ انہوں نے حفاظت کی تھی رسول اللہ کی 40 سال برابر. پھر دین کو آگے لے جانے والے کون؟ انہی کی اولاد. ایک طرف علی تھے, ایک طرف فاطمہ تھی, ایک طرف حسن تھے, ایک طرف حسین. دین کو بچانے والے کون؟ وہ بھی ان کی اولاد. کربلا میں ان کی اولاد تھی, عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بیٹی اولاد جو ہے, یہ سارے کے سارے تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے. آج اگر کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے, آج اگر اذانیں دی جاتی ہیں, آج اگر اقامت کہی جاتی ہے, آج اگر ساری دنیا میں نماز پڑھ رہی ہے, یہ در حقیقت ابو طالب کی محنت کا اثر ہے اور ان کی اولاد کا, جس کی وجہ سے یہ پڑھ رہے ہیں. تو ابو طالب کے بارے میں اس طرح کے فقرات جو ہے وہ کہنے کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ خطبہ جو آپ کے سامنے میں دے رہا ہوں 1726واں خطبہ ہے. تو آپ ہمیشہ خطبے میرے سنتے رہتے ہیں, میں یہ ذکر کرتا رہتا ہوں. چنانچہ اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے, اگرچہ ایک غلط کلمہ چھپ گیا تھا میری کتاب قرآن کی نظر میں, وہ کسی اور کا قصور نہیں ہے. ہمارے ایک مولوی صاحب جو بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت قابل آدمی ہیں, درس خارج کے بھی طالب علم رہے ہیں, آج کل پیش نماز ہیں, انہوں نے ایک ساتھی کو دیا. وہ ساتھی بھی شیعہ ہے, وہ ساتھی بھی مومن ہے, وہ ساتھی بھی مخلص ہے, اچھا ہے. لیکن اس کے ذہن میں آیا کہ حافظ صاحب نے فقط قرآن کا ترجمہ کیا ہے آیات کا, عظمت قرآن میں تھوڑی سی تشریح کر دوں. تو اس نے انٹرنیٹ سے تشریح اٹھا کے وہ دے دی, لیکن وہ شافعات کا چھپے ہوئے زمانے کا قرآن تھا ان کی طرف سے, جو حاجیوں کو بطور ہدیہ جو ہے دیا جاتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دی. یہ کس طرح کی اشتباہ ہوا ہے, وگرنہ ہماری زندگی پوری آپ کے سامنے ہے.
کہ جس وقت ہم 1726 خطبے ہو چکے ہیں، اس میں ہم کیا کہتے ہیں، اور دوسری جگہ اور اگر میں نے کوئی خطبے نہیں دیے، کسی اور جگہ غیر ملک میں گیا ہوں، وہاں بھی میں نے جمعہ کا خطبہ دیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اتنے خطبے میرے 34 سال ایک دن میں اتنے خطبے ہوئے ہیں، ان میں ہم ذکر کرتے رہے۔ تو اشتباہ ہمارے اپنے سید سے ہوا ہے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ذاکرین ہوں، مقررین ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی نے بڑھ چڑھ کر مخالفت نہیں کی۔ ایک آدمی نے تھوڑی سی مخالفت کی ہے، جو علامہ مشتاق جعفری کا بھی پروردہ ہے، حافظ کاظم رضا صاحب کا جو ہمارے مدرسے کے دونوں طالب علم تھے ان کا پروردہ ہے، وگرنہ کسی نے مخالفت نہیں کی، حتیٰ ذاکرین نے مخالفت نہیں کی۔ اور جب جامعہ امام صادق میں یہ قانون جاری ہو رہا تھا کہ 14 سال قید دی جائے جو اشارتاً کنایتاً ان لوگوں کے بارے میں کوئی چیز کہے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ اس وقت یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے خلیفت ہو بلا فصل، وگرنہ کہتے کہ آپ نے اشارتاً مذمت کی ہے، لذا 14 سال اندر۔ تو اس وقت 80 ذاکرین میرے پیچھے کھڑے تھے، میں نہیں جانتا، 4-5 کو جانتا ہوں، مجھے بتایا گیا اس وقت میں نے یہ کلمہ کہا تھا۔ تو آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ دین ابراہیم پر تھے، پوری شیعت اس پر متفق ہے، اہل بیت اس پر متفق ہیں، بریلوی اس پر متفق ہیں، دوسرے مذاہب متفق ہیں، صرف ایک مذہب ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، چونکہ ابن تیمیہ کے وہ مرید ہیں، ابن تیمیہ کو اہل بیت سے قد ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں محمد سلیمان صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ملک کو آپ اوپن کر رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب ہم گئے تھے تو ہماری ڈائری سے بھی ایک تصویر تھی، وہ بھی اٹھا دی گئی، سجدگاہ کو اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیا گیا، لیکن اب جب جاتے ہیں بڑے آرام سے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، آرام سے جاتے ہیں۔ اگر یہ صاحب جو ہے یہ کریں، 2 کام کریں، ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک ذرا بڑا کام ہے۔ چھوٹا سا کام یہ ہے کہ جیسے ہاشم کے زمانہ سے بنی ہاشم 3 دن کھانا دیتے تھے مکہ والوں کو، اگر یہ بھی 3 دن کا کھانا مکہ والوں کو مفت دے دیں حاجیوں کو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں 20-25 لاکھ ہے، عراق میں 2 کروڑ آدمی کو کھانا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی 15-16 دن۔ آپ 15-16 دن نہیں، صرف 3 دن دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ آپ ہاشم کو مانتے ہیں، بنی امیہ والے نہیں ہیں آپ ہاشم کو مانتے ہیں، ہاشمی کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اور دوسرا، میں نے بارہا پہلے بھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کی بنانے کی اجازت دی جائے۔ آپ کے سعودی عرب کا جو بجٹ ہے اس سے زیادہ آپ کو آمدن ہوگی ان قبروں سے، لوگ آئیں گے، خود بنائیں گے، آپ کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ لذا اگر آپ یہ کام کر دیں تو آپ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، جیسے امیر عبداللہ کا نام زندہ ہے، جیسے فیصل کا نام زندہ ہے۔ آپ تیسرے آدمی ہو جائیں گے سعودی عرب میں سے جن کا نام زندہ ہے۔ اور یہ 2 کام بڑے نہیں ہیں، 3 دن کا کھانا دینا بھی بڑا نہیں ہے، اور پھر ان قبروں کے بنانے کی اجازت دینا کسی حکومت کو نہیں، لوگوں کو اجازت دے دیں، لوگ خود اپنے آپ سے انتظام کریں گے اور ان کو بنائیں گے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ